بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل خاندان کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اپنے بال بچوں کے ساتھ نہ صرف بخیر و عافیت ہوں گے بلکہ خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خوشیوں کو تا دیر سلامت قائم رکھے، ان میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم زندگی بسر کریں، آمین۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کے سیکشن میں جا کر اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مقدم ہے اور ان کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام میں کچھ نہ کچھ بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کے میسج کا کامنٹ کا جواب فرداً دیا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب۔ میرے پاس 2-3 موضوعات ہیں آج کے۔ عمران ریاض خان کے بارے میں ہے، اور کل کا جو سب سے بڑا مقدمہ ہے سپریم کورٹ میں، کل 28 ہے، وہ مقدمہ جو دھرنا کے بارے میں ہے، خادم حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا تھا، مشہور دھرنا فیض آباد کا، اس کے بارے میں ہے۔ عمران صاحب کے بارے میں ہے، عمران صاحب کی PTI کے بارے میں، کہ سنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ موضوعات ہیں، باری باری ان کے اوپر ہم تفصیلات سے بات کریں گے، تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کل کے سب سے بڑے کیس کی بات۔ قاضی فیض سے سامنے آتے ہی فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی کا جو کیس تھا، فیض آباد دھرنے کا، TLP کا جو دھرنا تھا، اس کے کیس کی سماعت کی تاریخ رکھی تھی 28 ستمبر، اور کل 28 ہے۔ یہ بہت بڑا کیس ہے، اس کیس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ یہ کیس جو تھا، نظر ثانی کی درخواستیں تھیں جس کے اوپر مقدمہ سنا گیا تھا، اس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ قاضی فیض عیسی صاحب اس وقت جو تھے، وہ جو ان کی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے سینئر جج بھی تھے، اس کی جو انکوائری ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ فیصلے کیے تھے، اور اس کے بعد ان فیصلوں کی نظر ثانی جو ہے وہ درخواستیں دائر کی گئیں مختلف محکموں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، لیکن اب جو ہے وہ نظر ثانی کی کافی ساری درخواستیں واپس لی جا چکی ہیں۔ ایک جو ہے انٹیلیجنس بیورو جسے IB کہتے ہیں، اس کی نظر ثانی کی درخواست ہے، انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی۔ شیخ رشید صاحب کی درخواست تھی، وہ واپس لے لی گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب کسی کیس کی نظر ثانی، جب کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی کیس ہوتا ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست دی جاتی ہے، اور اگر نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیس کا فیصلہ ہے وہ منوان ان کو، جنہوں نے نظر ثانی کی اس کیس کے خلاف درخواست دی تھی، ان کو وہ فیصلہ منظور ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے، یہ نظر ثانی کی درخواستیں واپس لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ لوگ وہ فریق نہیں رہے نظر ثانی کی درخواست میں۔ تو اب یوں سمجھیں کہ جسٹس فیض عیسی صاحب جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اس مقدمے کو آدھا تو تقریباً جیت ہی چکے ہیں، اور مزید غالباً یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس مقدمے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مقدمہ پاکستان کی سیاست میں نئی راہیں کھولے گا، نئے رخ متعین کرے گا پاکستان کی سیاست کے۔ پاکستان کی سیاست ایک نئی جہت پر چلے گی، اور خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں، پالیٹکس میں، پاکستان کی پالیٹکس میں جو اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے،
اس کے بارے میں بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران قاضی صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ دھرنے کے دوران پاکستان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے، کتنا زیادہ مالی نقصان پہنچا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ جو بات ابھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہوگی کہ دھرنے کے دوران روزانہ کی بنیاد پر، ہر روز کی بنیاد پر 88,000 بلین 88,000 ارب روپے کا نقصان ہوتا تھا۔ 88,000 ارب روپے ایک دن کا نقصان۔ اور مجھے اب یاد نہیں کہ یہ دن کتنے دن جاری رہا تھا، تو آپ 88,000 ارب روپے کو اتنے دنوں کے ساتھ کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کو کتنا زیادہ مالی نقصان ہوا اور پاکستان کی معیشت جو ہے نا مجموعی طور پر کس طرح ڈاواڈول ہوئی، کس طرح اس کو جو ہے نا تباہ کرنے کی کوشش کی گئی اور کیسے یہ معیشت تباہ ہوئی۔ اس کے علاوہ توڑ پھوڑ آگ لگانے کے نتیجے میں بھی املاک کو نقصان پہنچا، جو کہ تقریباً 16 کروڑ 40 لاکھ جو کچھ ایسے ہے، 16.5 کروڑ کا املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پھر اس دھرنے کی بنیاد جو تھی وہ مذہبی منافرت پر رکھی گئی، تو ٹی ایل پی نے اس میں مذہبی منافرت بھی پھیلائی، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس ایک نشست میں ان سب چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ کل اس کیس کی سماعت ہے تو اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو پیسہ کہاں سے مل رہا تھا، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی، پھر اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا مداخلت کی، دوسرے اداروں نے اس میں کیا مداخلت کی، یہ ساری چیزیں قاضی صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ہر جماعت جو ہے، ہر سیاسی جماعت، کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں قانون کے تحت اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اپنی فنڈنگ جو ان کو ہوتی ہے، جو ان کو پیسہ ملتا ہے کہیں سے بھی، ملک کے اندر سے یا ملک کے باہر سے، اس کے ذرائع بتائیں، وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کہاں سے مل رہا ہے، کہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت مشہور زمانہ کیس تھا پی ٹی آئی فنڈنگ کیس، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس چیز کو جو ہے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں جو ہے پی ٹی آئی کو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے باہر کے ملکوں سے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اس میں کون کون سے ملک انوالو ہیں، انڈیا، اسرائیل، امریکہ تک نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی ہے، جو ایک یہ آن ریکارڈ ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس کیس کو اٹھا کے دیکھ لے۔ اور یہ کیس جو تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں ہوا تھا اور اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی، اسی طرح مسلم لیگ، اسی طرح ٹی ایل پی، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا قانوناً جو ہے یہ وہ اس چیز کی پابند ہیں کہ وہ اپنے فنڈز جو ہیں جہاں سے ان کو ملتے ہیں ان کے ذرائع بتانے کے پابند ہیں، کہ وہ بتائیں کہ یہ ہمیں فنڈ کہاں سے، کس مد میں کون دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے اور کس لیے دیا جا رہا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ادارے، جو ریاستی ادارے ہیں، وہ اپنے ڈومین میں رہیں، جو ان کا کام ہے وہ وہی کام کریں، جس کا کام اسی کو ساجے، وہ دوسرے کاموں میں مداخلت نہ کریں، سیاسی کاموں میں مداخلت نہ کریں۔ خاص طور پر انہوں نے فوج کے بارے میں کہا تھا۔ فوج کا مطلب صرف آرمی نہیں، ڈیفنس فورسز کے بارے میں، نیوی، ایئر فورس، آرمی، ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا کام سیاست نہیں ہے، سیاست کرنا نہیں، اور نہ ہی سیاست میں حصہ لینا ہے۔ تو پھر اسی وقت مشہور زمانہ جنرل فیض حمید صاحب، جو کہ آئی ایس آئی کے اس وقت چیف تھے، آئی ایس ایف کے ڈی جی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کا نام بھی اس کیس میں آیا تھا۔ اور قاضی صاحب نے کہا تھا کہ کس اختیارات کے تحت، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، آئین کی کون سی شق کے تحت جنرل فیض حمید نے اس دھرنے کی جو ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت کے ساتھ، اس کے اوپر ایز اے گارنٹر سائن کیے تھے۔ کیا ان کو قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں اور دخل اندازی کریں؟ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اس وقت حکومت جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی، کسی اور کی نہیں تھی۔
تو اس کے بعد آپ پی ٹی کہتی ہے کہ جی فوج جو سیاسی مداخلت کرتی تھی، اگر سیاسی مداخلت کرتی تھی وہ آپ کی مرضی سے کرتی تھی. آپ کے اس وقت آپ ایک پیج پر تھے، آپ بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے کہ باجوہ اور عمران بھائی بھائی ہیں، پی ٹی اور آرمی بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک پیج پر ہیں. جب ایک پیج پر تھے تو پھر یہ غیر قانونی کام آپ کے آشیرواد سے ہوا، آپ کی مرضی سے ہوا. اور قاضی صاحب کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف کتاب کے اوپر، آئین کی کتاب پر چلنے والے شخص ہیں، اس سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے. اب کل کا دن پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے، اور پاکستان کی سیاست پاکستان کے مستقبل کی سیاست کو متعین کرے گا، اس کا رخ متعین کرے گا کہ یہ سیاست کس موڑ پر جا کے رکتی ہے. برسبیل تذکرہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آج ہی قاضی صاحب نے ایک جائیداد کے کیس کا فیصلہ کیا ہے، جس میں کسی شخص مرحوم ہے، اس کی جائیداد کا کیس تھا، اس کی بیٹی کے پاس جائیداد تھی، اور اس کے چچا نے اس لڑکی پر مقدمہ کیا ہوا تھا کہ یہ جائیداد جو ہے نا، جائیداد کی حقدار اس کی بیٹی نہیں ہو سکتی بلکہ اس مرحوم کا بھائی ہو سکتا ہے. تو اس کے بھائی نے مقدمہ کیا ہوا تھا، اور جسٹس صاحب نے آج ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جائیداد جو تھی کسی کی خاندانی جائیداد نہیں تھی، یہ مرحوم کی اپنی جائیداد تھی، اور مرحوم کی اپنی جائیداد اس کی اولاد کو جائے گی، اس کی بیٹی کو جائے گی، اس کے لیے کوئی اور، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا بھتیجا کوئی اس کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے پاکستان میں کہ ایسے مقدمات میں کمزور کو الجھا دیا جاتا ہے اور اس کی جائیداد ہڑپ کر لی جاتی ہے. اس کیس میں آج یہ پلی بھی لی گئی کہ وہ لڑکی جو ہے مرحوم کی بیٹی نہیں ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 17 سال تک جو لڑکی گھر میں رہی ہے اس وقت تک کسی نے یہ مقدمہ کیا کہ وہ لڑکی اس گھر کی بیٹی نہیں ہے. آج جب جائیداد کے فیصلے کا وقت آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں ہے. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ بیٹی ہے یا نہیں ہے، وہ اس جائیداد کی وہی مالک ہے کیونکہ وہی اس کے ساتھ تھی، اور وہ جائیداد مرحوم کی تھی، اس میں کسی اور رشتہ دار کا کوئی حق نہیں ہے. یہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ایسے کیس کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے ایک رخ متعین کر دیا ہے کہ یہ لوگ جو جائیدادوں کے چکروں میں معصوموں کے جو حقدار ہوتے ہیں ان کا حق ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں رشتہ دار، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے کہ چیف جسٹس فیض عیسیٰ کس اس کے مالک ہیں قانوناً، وہ ان کی سمجھ کس طرف جاتی ہے، ان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے. تو کل کے فیصلے کے بارے میں آپ کل جو کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیس کس کس کو تکلیف دے گا. پھر ایک اور بات ہے جو محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے بریک کی ہے، میں نے ان کی زبان سے، انہوں نے پتہ نہیں یہ انفارمیشن جہاں سے لی ہوں گی، تو میرا سورس آسمہ شیرازی صاحب کا ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ پی ٹی آئی اب مفاہمت کی سیاست کر رہی ہے. انہوں نے مزاحمت کی سیاست ترک کر دی ہے، اور اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اب آئندہ مزاحمت نہیں کرے گی، کسی قسم کا بیانیہ نہیں بنائے گی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی، اینٹی اسٹیٹ نہیں جائے گی، اور وہ مفاہمت کی سیاست کرے گی، اور جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس طرح کی حرکت آئندہ مستقبل میں کبھی نہیں کی جائے گی. اور اس سلسلے میں محمد علی درانی صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. یہ اب الگ بات ہے کہ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کیا اس چیز کو قبول کرتی ہے اور ان کو کوئی ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی. اس وقت تک تو حالات ایسے ہیں کہ ریلیف نہ ملنے کی توقع ہے، کہ کسی قسم کا ان کو ریلیف نہیں دیا جائے گا، کیونکہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز یا یو ٹرن اسٹیبلشمنٹ لینے کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن کل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس وقت پتہ چلے گا جب یہ چیز سامنے آئے گی. ابھی تو جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، بیک ڈور رابطے ہیں، جب سامنے آئیں گے، عوام میں آئیں گے، تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور آج کے لیے اتنی کافی ہے. یار زندہ صحبت باقی تو بہت جلد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ.